آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام کہ آخر میں ہوئی مور کہ اکملت لکم۔ اور اگر اس کو آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں، یہ بھی امام اہل سنت کا کلام ہے، تو یوں سمجھ لیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 10 ستمبر ہے اور ماہ ستمبر میں 7 تاریخ کو مملکت خداداد پاکستان میں مسلک حقہ اہل سنہ والجماعہ کے اکابر کی کوششوں اور کاوشوں سے ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی تھی، وہ یہ کہ 7 ستمبر 1974 کو ہمارے اکابر کی محنتوں اور مشقتوں کے نتیجے میں اس ملک میں قادیانیوں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس لیے کہ پوری کائنات میں رب تعالیٰ کا جو سسٹم اور نظام ہے اس کے مطابق جو بندہ بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع امت اور مملکت خداداد پاکستان کا آئین اس بات پر شاہد ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابھی یعنی ختم نبوت اور 7 ستمبر کے حوالے سے گفتگو کرنا میں ایک تو ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اکابر کو خراج عقیدت پیش کریں، جنہوں نے اپنی جانیں دی، مال دیا اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کے ختم نبوت کے لیے کام کیا، اور اس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ رب نے عطا فرمایا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ اور دوسرا، ہم سب کو دور حاضر میں عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی حاصل ہو جائے، شناسائی حاصل ہو جائے، تاکہ بچہ بچہ یہ جانتا ہو کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے، ضروریات دین میں سے، یعنی جس طرح رب کا ایک ہونا یہ ضروریات دین میں سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی رب کو ایک نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر۔ اسی طرح حضور کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ حتیٰ کہ ضروریات دینیہ میں سے ختم نبوت وہ ضرورت دینی ہے کہ ہر بندہ، چاہے وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، عوام ہے یا خواص ہے، جو بھی ہے، اس پہ یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بندہ اگر اس بات کی معرفت نہیں رکھتا کہ حضور آخری نبی، حضور آخری نبی، تو یہ چونکہ میں اپنی طرف سے کروں نا تو بات سخت ہو جائے گی، اور
ہو سکتا ہے کہ یہ ہضم نہ ہو، لیکن فتاوی عالمگیری جو برے صغیر پاک و ہند کے 500 علماء نے مل کے تیار کیا، عالمگیر بادشاہ نے یہ تیار کروایا، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اور ابھی دور حاضر میں جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، جو بندہ مفتی بنتا ہے تو ان کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ایک الاشباع والنظائر، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ متعدد کتب فقہ کے اندر اور فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اذا لم یعرف الرجل ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات۔ ان تمام علماء نے لکھا کہ جو بندہ اس بات کی معرفت بھی نہیں رکھتا کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، یہ اگر نہ بندے کو یہ معاملات نہ پتہ ہو تو بندہ دارِ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ان سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ حضور آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ حضور آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ جو بندہ اس کی معرفت نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اکابر نے لکھا جو بندہ قادیانی کو نبی مانتا ہے یا کسی بھی حضور کے بعد آنے والے شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو نبی مانتا ہے، وہ دارِ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ دارِ اسلام سے خارج ہے تو اسے کافر جاننا بھی یہ ضروریات دین میں سے، یہ ضروریات یعنی ہم پہ لازم اور ضروری ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے یا جس کو ختم نبوت میں تردد ہے، جس کو شک ہے، ہم اس کو بھی کافر کہیں۔ اگر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے، ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، آپ کی تشریف آوری کے بعد کوئی اور نبی تسلیم کرتا ہے، جائز مانتا ہے یا جائز ماننے والے کو مسلمان مانتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ طے کریں یا میں طے کروں، یا کوئی تیسرا فرقہ یا مکتبہ فکر کے افراد طے کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روز ازل سے طے، روز ازل سے طے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جب یہ نظام اور سسٹم ترتیب دینے کا ارادہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ طے فرما دیا کہ میں نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کروں گا اور اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ پہ اس کو ختم فرما دوں۔ یعنی ختم نبوت کا جو تاج رب تعالیٰ نے بنایا وہ اس لیے بنایا کہ میں اپنے حبیب لبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجاؤں، جی اس لیے کہ تاج سجدہ ہی میرے آقا کے سر پہ۔ یہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسالت بھئی یہ جچتا ہی حضور پہ، جی اور کسی پہ جچتا ہی نہیں ہے اور جچ سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ اور انبیاء میں جناب آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک محمد صرف تاجدار کائنات کی ذات، حضور جیسا کوئی نہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ جی اقبال کہتا ہے کہ ہمارے وہم و خیال میں نہیں آ سکتا کہ حضور جیسا کوئی ہے، اور نہ دکان آئینہ ساز میں رب نے نہ بنایا ہے، نہ قیامت تک رب کسی اور کو بنائے گا۔ محمد پوری کائنات میں ایک ہی ہے اور اسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔
حضور جیسا کسی کو نہیں بنایا جی۔ یہ تو جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو وہ حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے۔ گولڈے کے تاجدار نے دیکھا وادی حمراء میں تو آپ سے پوچھے جی، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے دیکھا تو آپ سے پوچھے۔ آپ فرماتے ہیں آب درے دنداں سے ادن ڈوب گیا، آب درے دنداں سے ادن ڈوب گیا، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ حضرت فرماتے ہیں حضور کو رب نے ایسا بنایا کہ ملک عدن کے موتی مشہور ہیں، فرمایا لیکن حضور کے دندان مبارک رب نے ایسے بنائے کہ ملک عدن کے موتیوں نے جب حضور کے دندان مبارک کو دیکھا نا تو سر شرم سے جھکا لیا کہ کہاں ہماری خوبصورتی اور کہاں تاجدار کائنات کے دانتوں کی خوبصورتی۔ آب درے دنداں سے عدن ڈوب گئے، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ حضرت فرماتے ہیں ملک یمن کے لال مشہور ہیں اپنی سرخی کے اندر، لیکن رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لب آئے مبارک اتنے خوبصورت اور سرخ بنائے کہ جب ملک یمن کے لالوں نے تاجدار کائنات کے لب آئے مبارک کو دیکھا تو سر شرم سے جھکا لیا کہ کہاں ہماری خوبصورتی اور کہاں تاجدار کائنات کے لب آئے مبارک۔ یہ رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ حضرت فرماتے ہیں صبح صبح کا وقت ہے اور باغ میں پھول لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں جی، شبنم پڑی ہوئی ہے پتوں پہ، پھولوں پہ، پھلوں پہ، اور باغ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اپنی خوبصورتی پہ اترا رہا ہے۔ فرمایا اتنے میں تاجدار کائنات تشریف لائے، اتنے میں تاجدار کائنات تشریف لائے تو خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ جو شبنم پڑی ہوئی تھی نا پتوں پہ، پھلوں پہ، پھولوں پہ، اس شبنم کو پسینہ آ گیا اور باغ اس شبنم کے پسینے میں ڈوب گیا کہ کہاں میری خوبصورتی اور کہاں تاجدار کائنات کا رخ انور، کہاں تاجدار کائنات۔ زندہ جی، کہاں رخ مصطفیٰ، کہاں تاجدار کائنات کا رخ انور۔ جیسا بنایا ہی نہیں گیا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو اس لیے حضور جیسا اور کسی کو بنایا ہی نہیں کہ یہ تاج کسی اور پہ جچے یا جچ سکے۔ جچنا تھا اس نے اور جچ سکنا تھا تو تاجدار کائنات کے سر اقدس پہ اور اسی پہ جچا اور نبوت ختم ہو چکی۔ اب حضور کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، کسی طرح کا نبی آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بے شک